آج کا ہمارا موضوع بحث جدیدیت کیا ہے۔ جدیدیت کا آغاز کب ہوا، شعراء کون سے ہیں اور جدیدیت کا ادب پر کیا اثر ہوا، اس حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم جدیدیت کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں کہ جدیدیت کیا چیز ہے۔ جدیدیت کے معنی ہے اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنا اور اسے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برتنے کا نام جدیدیت ہے۔ ہر دور میں جدیدیت ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہوتی ہے، اسے ہم جدیدیت کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو مسلسل رہتا ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہتا ہے۔ جدیدیت کی روح سے انسان زندگی اور کائنات، معاشرتی رشتوں اور موت کے مسائل کے بارے میں غیر روایتی انداز سے سوچتا ہے۔ بنیادی طور پر نئے انسان کی شناخت یہ ہے کہ وہ خود آگاہی کے نقطۂ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی نگاہ میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان کیا شے ہے، انسان اور کائنات کا باہمی رشتہ کیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات جتنے جدید ہیں اتنے ہی قدیم ہیں، اور انسانی ذہن کو کرب و درد میں مبتلا کرتے ہیں، اور انسان ان کا جواب نہ پا کر نقش فریادی بن کر رہ گیا ہے۔ ترقی پسند تحریک جو اپنے عہد میں 1936 سے لے کے 1960 کے قریب تک جو اپنے زور و شور سے چلتی رہی، اس تحریک کو جب 1947 میں شیرازہ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ تحریک پھیکی پڑنے لگی۔ اس تحریک میں جو ادیب اور شاعر تھے انہوں نے اس تحریک کو اپنے کاندھوں سے اتار کر اسے نیچے رکھا، تو ہمارے سامنے ہمارے ادب میں ایک نئی تحریک آئی جس کا نام جدیدیت تھا، اور اس جدیدیت نے ترقی پسند تحریک کے بعد جنم لیا۔ یہ جو تحریک تھی جدیدیت، یہ تحریک ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی۔ اردو ادب میں جدیدیت کو 1960 کے بعد باقاعدہ فروغ ملنا شروع ہوا۔ یہ جو تحریک تھی جدیدیت کی، اس تحریک نے تمام اصناف صحن کو متاثر کیا۔ ایسے تو جدیدیت کا آغاز جو تھا دراصل 20ویں صدی کی تیسری دہائی یعنی 1930 عیسوی کے دوران ہو چکا تھا، جب عظمت اللہ، نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم اور ان کے بعد میراں جی اور نون میم راشد جیسے ادیبوں نے ادب کے بدلتے ہوئے تیور سے اردو قارئین کو روشناس کیا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے بعد جو یہ جدیدیت کی تحریک آئی، اس جدیدیت کی تحریک نے سب سے زیادہ جو زور دیا، اس تحریک نے سب سے زیادہ انفرادیت کے اوپر زور دیا کہ انسان کو معاشرے کے اندر آزادی حاصل ہونی چاہیے، کہ فرد کی آزادی جو ہے اس کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے۔ یہ تحریک دراصل ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی۔ اس تحریک کے اندر جتنے بھی فنکار تھے انہوں نے باہر کی دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور اپنے دل کی دنیا میں کھو کر رہ گئے۔ جدیدیت میں تجدید پرستی پوشیدہ ہے، جیسا کہ جدیدیت کے فروغ کا سبب ترقی پسند تحریک کا زوال تھا۔ ترقی پسند تحریک تو اپنے دور میں بہت عروج پر تھی، لیکن جب اسے زوال ہوا تو جدیدیت نے جنم لیا۔ ترقی پسند تحریک وہ تحریک تھی جو موضوع اور مواد پر زیادہ زور دیتی تھی، لیکن اس کے برعکس جو یہ جدیدیت تھی اس نے قنوتیت اور انفرادیت پر زور دیا۔ جدیدیت جو یہ تحریک تھی اس نے سننے اور پڑھنے والوں کے سے اپنا رشتہ جو تھا وہ توڑ لیا، اور اس تحریک نے یہ کہا کہ سماج کو اگر آپ کی فکر نہیں تو آپ کو سماج کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بھی سماج کی فکر نہ کریں، جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے، جو کچھ بھی آپ تحریر کرنا چاہیں وہ آپ اپنی ذات کے لیے لکھیں۔ اس کا نتیجہ جو تھا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری اور افسانہ جو تھا وہ ایک مشکل چٹان بن کر رہ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک نئی تنقید آئی، جس نئی تنقید نے جدیدیت کو پروان چڑھانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ فلسفیانہ سطح پر انسان زندگی اور کائنات کے اسرار کو مذہبی عقیدوں کی روشنی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موجودہ جو صدی ہے اس میں انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات نے ان فلسفیانہ تصور کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا ہے۔ آج کا جو فنکار ہے اس کی ایک ایسی منزل پر آ چکا ہے جہاں زندگی کے پراثریت اس کے لیے ایک کھلا چیلنج بن چکی ہے۔ وہ اکیلا انسان ہے جو زندگی اور کائنات کی بے معنویت کا کرب جھیل رہا ہے۔ نفسیاتی سطح پر انسانی شعور کا تجزیہ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اپنی خیالی خواہشوں کے حوالے سے
قدیم وحشی انسان یا جنگلی جانوروں سے الگ نہیں۔ تہذیبی معنویات سے انسان انفرادی سطح پر عداوت، عیب جوئی، ڈکیتی اور قتل کا ارتکاب کرتا ہے، اور اجتماعی سطح پر تباہ کن جنگوں یا قتل عام کرتا ہے۔ جدیدیت کے بنیادی تصورات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ ہر عہد میں فنکار اپنے عہد کی حقیقت کا سامنا کرتا ہے، اور جو فنکار ہے وہ اپنے عہد کے حقائق کا سامنا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے غالب کی جدیدیت اور معاصر شعراء کی جدیدیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر ایک فقید المثال ہے، یعنی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس دور میں سائنس اور علم کی سرحدیں اتنی وسیع ہو چکی ہیں کہ انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور مابعد طبیعتی سبھی پہلو اس کے پھیلاؤ میں آ گئے ہیں، اور پہلی بار ان کے بارے میں ایک جدید رویہ اختیار کیا گیا۔ جدید عہد کا فنکار تمام قدیم اور روایتی تصورات سے قریب یا شکستہ ہو گیا ہے۔ اس کا تخلیقی شعور بحراتی کمپلیکس ہو گیا ہے۔ یہ شعور صرف ہمارے عہد سے مختص نہیں ہے، یا یہ صرف ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس شعور نے نہ صرف فنکار کو قدیم فنکاروں کے رویوں سے مختلف نہیں بنایا، بلکہ اس سے پہلے کے جو دور تھے ان نظریاتی وابستگیاں جو تھیں ان میں بھی یہ جو نظریے تھے پائے جاتے تھے۔ وہ اپنی فطرت کی اصلیت کا سامنا کر رہا تھا، اور اس کے مسئلہ عقائد جو تھے وہ ٹوٹ پھوٹ رہے تھے۔ آج کے دور میں جو نیا فنکار ہے، عہد ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کی وہ سیدھی سادھی زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ وہ ایسے جی رہا ہے کہ وہ اپنے تمام تر زندگی جو ہے وہ پیچیدگیوں کو حل کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ 1947 کے بعد جب ہندوستانی زندگی کے سیاسی، سماجی اور فکری زندگی میں اہم تبدیلیاں واقع ہونے لگی تو ادیبوں کے سامنے نئے نئے حالات و واقعات آنے لگے۔ نئے دور کی سنگین حقیقتوں نے ان کے خوابوں کے آئینے جو تھے ان کو چکنا چور کر دیا، اور وہ مایوسی کے شکار ہوئے۔ نئے دور کے جو شاعر تھے ان کو تنہائی کا احساس کا بنیادی طور پر اس لیے سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس نے مقررہ نظریوں، فارمولوں اور نعروں سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کے وقتی یا ہنگامی مسلک سے وابستہ نہیں تھا اور اپنے ذہن کو آمادہ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اپنی سوچ اور آگاہی سے باہر کی دنیا کی اصل دریافت کرنے کی جستجو میں کھویا ہوا تھا۔ اس لیے اس کی تلاش کے سامنے اجتماعی ادارے، سیاسی اور سماجی تصورات اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے نیا شاعر جو ہے وہ اجتماعی تصورات سے بیزار ہے۔ نئے دور کے جو شعراء ہیں ان کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ معاشرے سے باغ نہ جائیں بلکہ اس کا ایک خود مختار اور زندہ ضمیر بن جائے۔ جدیدیت کی اس تحریک نے ادب میں فنکار کو اولویت دی۔ اس تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں نے علامت اور تجریدیت پر اتنا زور دیا کہ زندگی کی حقیقت پیچھے چھوٹ گئی۔ جدید شعراء میں میراں جی، نون میم راشد، اختر علی ماں، خلیل اور عادل منصوری کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے کلام میں ایک ایسی تازگی کا احساس ہوتا ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، لیکن یہاں کلاسیکی کی قافیہ پیمائی ہے، نہ محض عشقیہ بلکہ شاعری ان کے دل سے نکلتی ہے۔ جتنا فرق ہم قدیم شاعروں اور جدید شاعروں میں دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں قدیم نثروں اور جدید نثر نگاروں میں ملتا ہے۔ پڑھنے والے جب روایتی کہانیوں سے اکتا گئے تو ان میں طرح طرح کی تبدیلیاں ہونے لگی۔ سب سے پہلے کہ سائیکالوجی، علم نفسیات سے آگاہی عام ہو گئی۔ شعور کے علاوہ لاشعور اور تحت شعور کا سراغ ملا۔ کردار کو ذہنی عمل پر توجہ سے پہچانا جانے لگا۔ علامتوں کا استعمال ہونے لگا۔ تجریدی کہانیاں لکھی جانے لگی۔ افسانے کے لیے کردار نگاری، پلاٹ، وحدت تاثیر کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ اردو افسانے کی دنیا میں افسانہ نگاروں میں دو طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک تو جنہوں نے پینشن کے طور پر جدیدیت کو اپنایا اور جدید کہلوانے کے شوق سے پیچیدہ کہانیاں لکھی، لیکن جو دوسرا فنکاروں کا گروہ تھا جنہوں نے افسانے ضرورت کے زیر اثر اپنی کہانیاں لکھی۔ ضرورت کے زیر اثر لکھنے والے اہم افسانہ نگار جو تھے ان میں سریندر پرکاش، بلراج میز، انوار سجاد، قمر حسین، سلام بن رزاق، انتظار حسین، غیاث احمد گدی وغیرہ تھے جنہوں نے اردو افسانے لکھے۔ جدیدیت کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے ان میں خارجی عوامل سے زیادہ یعنی ان میں خارجی پہلو جو تھے وہ بہت کم ملتے ہیں، بلکہ داخلی کیفیت پر فنکاروں نے بہت زور دیا۔
تجرید، علامت اور استعارے کی وجہ سے افسانہ شاعری کے قریب نظر آنے لگا، کیونکہ انہوں نے جس طرح شاعری کے اندر علامتوں اور استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے افسانوں کے اندر علامتوں اور استعاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ افسانے میں خود کلامی کے عنصر بڑھنے لگے، نئے نئے رجحان اور فکری رویوں نے پرورش پائی، اظہار پیکر اور اسلوب بدلنے لگے، کردار اور کہانی پن کے ساتھ بیانیہ بھی ختم ہونے لگا، اور افسانے میں بندر، کتا یا پھر پرندوں کو علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے کہانی ایک معمہ کے طور پر نظر آنے لگی۔ اس کے بعد جب نئی تنقید کا آغاز ہوا جدیدیت کی اس تحریک کے وقت، تو اس نئی تحریک نے جدیدیت کو بہت پروان چڑھنے میں مدد کی اور اس نے ایک اہم رول ادا کیا۔ اس تحریک کے زیر اثر لکھنے والے فنکاروں نے قاری کی پرواہ کیے بغیر، یعنی قاری پڑھے یا نہ پڑھے، میں اپنی دل کی بات کو لکھ دوں، اس لحاظ سے انہوں نے اپنی تخلیقات جو تھی وہ پیش کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو ہمدردی کے ساتھ نئی تخلیقات پر غور کرنے لگے۔ یہ فرض جو تھا یہ صرف اور صرف پروفیسر الاحمد سرور نے ادا کیا۔ ان کے علاوہ جو دوسرے تھے ان میں گوپی چند نارنگ، پروفیسر شمیم، وہاب اشرفی اور ابو کلام قاسمی نے جدیدیت کی طرف خاص توجہ دی۔ جدیدیت کے تعلق سے مختلف اور متضاد باتیں کہی جاتی تھی، جیسا کہ جدیدیت ایک رجحان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ جو جدیدیت ہے یہ ایک رجحان ہے، جدیدیت ایک فیشن ہے، جدیدیت ایک فارمولہ ہے، جدیدیت ایک فراڈ ہے۔ ترقی پسند تحریک کی ضد میں یہ جدیدیت قائم ہوئی، مغرب سے مستعار ہے، روایت اور بغاوت کا استحکام ہے، ایک تاریخی تقاضا ہے جس کا انکار ممکن نہیں، وغیرہ ایسی بہت سی باتیں جو تھی جدیدیت کے لیے کہی جاتی رہی۔ اس طرح کی باتوں کا قطعیت کے ساتھ ماننا یا انکار کرنا مشکل ہے۔ جدید دور کا انسان جو ہے آج کے وقت میں نظریے کی جکڑ بندیوں سے نکل کر زندگی کی حقیقت کو اپنی نظر اور تجربے کے وسیلے سے دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک بھی موجودہ دور میں اقتصادی، تہذیبی اور معاشرتی طور پر ایک بحرانی حالت سے گزر رہا ہے، اور یہ خوش فہمی اب ختم ہو رہی ہے کہ ہندوستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے کہ مکانکی تہذیب کے اثرات جو تھے وہ محفوظ ہیں۔ یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ رویہ تھا۔ عہد کے دانشوروں اور فنکاروں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے عہد کے خطرات کا سامنا کریں اور اس وقت کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اپنے افسانوں اور اپنے تحریروں میں پیش کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جدیدیت کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کے زیر اثر شعراء کون سے ہیں، اس میں ادب کس طرح کا تخلیق ہوا، یہ کس کی ضد میں آئی، افسانے کو کس طرح فروغ ملا اور کتنے گروہ بنے، دیگر جتنے بھی لوازم میں نے بتائے، مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اس مادھیم سے کتنا سمجھ آیا۔ بہت بہت شکریہ۔